اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے ساتھ عہد کر کے اس کے بعد اسے توڑ دیتا ہے، یعنی کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ہماری روحیں بنی تھیں، جب ہم عالم ارواح میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے اور تیری ہی اطاعت کریں گے اور تیرا ہی کہنا مانیں گے، لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں جو لوگ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ اپنا توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ مال کی طلب میں اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی کو ختم کر دیتا ہے انسان، اپنی ذاتی اعراض کے لیے، اپنے تکبر کی خاطر تمام اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ ہے، جبکہ ایک تعلق ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو اور خود اس کے بندے بن جاؤ، اور انسانوں کا حق یہ ہے کہ سب آپس میں بھائی ہیں، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی کی اولاد میں تمام چچا زاد وغیرہ آ جائیں گے، اس کے اوپر پر دادا پر دادی کی اولاد کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اسی طرح اوپر چلتے جائیں یہاں تک کہ آدم و حوا تک تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک وہ جو اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ رشتے توڑتے ہیں، رشتہ داری کو ختم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اسی میں آتا ہے۔ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فساد ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کو قطعی لوگ ناپسند ہیں، باغی ہو جائیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کریں، گردنیں کاٹیں ایک دوسرے کی، اس زمین میں فساد پھیلائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یا اللہ تو انسان بنا رہا ہے لیکن یہ تو زمین میں فساد پیدا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس جگہ پہ ایک بڑی گہری حکمت ہے جو آج کل بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پھر زندہ کیا۔ تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر زندہ کیا، اور وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ جہنمی اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مومنون میں اس کی وضاحت آئی ہے، وہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو اس میں اس کی وضاحت صحیح طرح آئی ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا، نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے تو ہمیں دکھا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی تخلیق اول عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے ہوئی تھی، ان ارواح سے وہ عہد لیا گیا جو عہد الست کہلاتا ہے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون ہے تم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ پھر انہیں سلا دیا گیا اور گویا پہلی موت تھی جو ہم گزار رہے ہیں۔ پھر دنیا میں عالم خلق کا مرحلہ آیا جس میں تناسل کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہوئی اور ان میں ارواح پھونکی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ تو 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے، ہمیں پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی، اس کے نتیجے میں ہمارا جسم وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی، اور ہماری روحیں جہاں سے آئی تھیں وہاں واپس چلی جائیں گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس نے 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک ان کی شکلوں میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے بے شک۔